شہدائے کربلا کو سلام عقیدت۔ حضرت امام حسین اور رفقا کی عظیم قربانی کی یاد میں یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں جلوس اور مجالس۔ کراچی میں 10 محرم کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا پر ختم ہوا۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن۔ راولپنڈی اور کوئٹہ میں بھی یوم عاشور کا مرکزی جلوس منزل کی جانب رواں۔ پشاور، ملتان، فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں بھی جلوس۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ کیمروں سے نگرانی۔ پنجاب کے 24 اضلاع میں موبائل فون سروس جزوی معطل۔ پشاور اور کوئٹہ میں بھی موبائل فون سروس بند۔ یوم عاشور صبر، استقامت، ایثار، حق گوئی اور اصولوں پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ صدر آصف زرداری کا یوم عاشور پر قوم کے نام پیغام۔ کہا واقعہ کربلا محض ایک تاریخی سانحہ نہیں، ایک دائمی پیغام اور ایک زندہ درس گاہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا واقعہ کربلا پیغام دیتا ہے، اصولوں کی پاسداری مہذب معاشرے کی بنیاد ہے۔ انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں عدل، صبر اور ذمہ داری کو فروغ دینا ہوگا۔ اختلافات اور انتشار کی بجائے باہمی احترام اور رواداری کو مضبوط بنایا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شہدائے کربلا کی ابدی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی امت مسلمہ ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ امریکہ اور جی سی سی کا مشترکہ بیان غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ایران نے مشترکہ اعلامیے کو مداخلت اور اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے یہ علاقائی سلامتی کو نقصان پہنچانے اور تنازعات کو ہوا دینے کی کوشش ہے۔ امریکی فوج خلیجی تعاون کونسل کے رکن ممالک کے لیے سراسر بوجھ ہے۔ امریکہ کا علاقائی ممالک کی سلامتی کا عزم محض بیان بازی اور کھوکھلا دعویٰ ہے۔ فلسطین اور لبنان کی مزاحمتی تحریکوں کو ایرانی پراکسی قرار دینا سراسر غلط اور حقیقت کے منافی ہے۔ خلیجی ممالک امریکہ اور اسرائیل کے بیانیے کی حمایت سے انکار کر دیں۔ ہمارا مشورہ ہے ایران مخالف پالیسیوں کا حصہ نہ بنے۔ خبر دیں گے آپ کو فلپائن کے جنوبی علاقے میں زلزلہ ریکٹر اسکیل پر شدت 6.7 ریکارڈ کی گئی ہے۔ فلپائن کے جنوبی علاقے میں زلزلہ 65 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کا یہ بتانا ہے فلپائن کے جنوبی علاقے میں زلزلہ ریکٹر اسکیل پر شدت 6.7 ریکارڈ کی گئی۔ فلپائن کے جنوبی علاقے میں زلزلہ 65 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق اپڈیٹ کر رہے ہیں فلپائن کے جنوبی علاقے میں زلزلہ جس کی شدت 6.7 ریکارڈ کی گئی ہے۔ پاسداران انقلاب کا آبنہ ہرمز میں مال بردار جہاز پر حملہ۔ وال سٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا سنگاپور کے پرچم بردار کارگو جہاز پر حملے سے برج کو نقصان پہنچا۔ برطانوی میری ٹائم حکام کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی بحریہ نے حملے سے چند گھنٹے قبل مخصوص راستوں سے گریز کی وارننگ دی تھی۔ امریکی حکام کے مطابق تازہ حملہ آبنہ ہرمز کھولنے کے معاہدے کے لیے بڑا امتحان ہے۔ عمان کے جنوب مشرق میں کارگو جہاز پر حملے کے بعد اقوام متحدہ نے آبنہ ہرمز سے جہازوں کا انخلاء عارضی طور پر معطل کر دیا۔ بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کا کہنا ہے ہرمز میں پھنسے 11,000 سے زائد ملاحوں کو نکالنے کا عمل معطل کر دیا گیا۔ جس جہاز پر حملہ ہوا وہ IMO کے انخلاء فریم ورک کے تحت سفر نہیں کر رہا تھا۔ ملاحوں کی سلامتی اولین ترجیح ہے۔ بحری حفاظت یقینی بنانے کے لیے انخلاء کا منصوبہ اس وقت تک روکا جائے گا جب تک مزید وضاحت حاصل نہیں ہو جاتی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زراعت سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ کہتے ہیں امریکہ جلد ایرانی فنڈ سے گندم، سویابین اور مکئی خریدے گا، زرعی شعبے میں نئی جدت لائیں گے۔ ہم نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو تیزی سے ختم کر دیا۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار مل گئے تو وہ اسے پہلے ہی گھنٹے میں استعمال کرے گا۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان کے قصبے میفادون پر حملہ، 2 افراد جاں بحق ایک شخص زخمی۔ فضائی بمباری سے نبطیہ میں متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کی بھی نسل کشی۔ جبالیہ البلد میں ڈرون حملہ، 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔
مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا شادی کی تقریب پر دھاوا، آنسو گیس کے شیل فائر کیے، دولہا کے 3 بھائیوں کو حراست میں لے لیا، فلسطینی خاتون پر بھی تشدد۔ حزب اللہ نے دریائے لیتانی کے شمال میں غیر مسلح ہونے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل سے لبنان سے غیر مشروط انخلا کا مطالبہ، کہا اسرائیل کو ہر صورت مکمل اور غیر مشروط طور پر لبنان سے نکلنا ہوگا، جس کے بعد ہی ہتھیاروں پر بات ہوگی۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کا کہنا ہے اسرائیل لبنان پر قبضے کی نیت سے آیا ہے، مزاحمت نئے مرحلے میں داخل ہو چکی، لبنانی حکومت نصف لبنانی عوام کو اپنے خلاف نہیں کر سکتی۔ ایم او یو کو امریکہ اور اسرائیل کی ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا برداشت ہماری حکمت عملی تھی، کمزوری نہیں۔ فلسطین اور مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام ریاستی جبر اور بدترین تشدد کا سامنا کر رہے ہیں۔ غیر ملکی قابضین کی طرف سے تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر شدید تشویش ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تشدد کے متاثرین کی حمایت کے عالمی دن پر پیغام، کہاں قابضین کے جرائم کی مذمت اور ان کی جواب دہی مشترکہ عالمی ذمہ داری ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں تشدد کے متاثرین سے پرخلوص یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں دہائیوں سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ عالمی برادری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے مرتکب عناصر کا احتساب یقینی بنائے، کشمیریوں کی غیر ملکی تسلط کے خلاف جدوجہد کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ امت مسلمہ کے اتحاد میں مزید مضبوطی وقت کی اہم ضرورت ہے، دعا ہے ہم ایک پرچم تلے متحد ہو جائیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان کے کردار سے امت مسلمہ کے اتحاد کو تقویت ملی، ایران، فلسطین اور لبنان کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی۔ وہ وقت دور نہیں جب فلسطین آزاد ریاست بنے گا، لبنانی عوام اسرائیلی ظلم و ستم سے نجات حاصل کریں گے۔ انسانی اعضاء اور ٹیشوز کی اسمگلنگ کا اسکینڈل بے نقاب، ایف آئی اور ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کی اسلام آباد میں مشترکہ کارروائی، سیکٹر F71 اور E11 میں چھاپے، بھاری مقدار میں انسانی اعضاء برآمد، 3 چینی باشندوں سمیت 5 ملزمان گرفتار، 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے برآمد شدہ تمام پلیسینٹا انسانی ہے، ملزمان انسانی نال کو بھیڑ کی نال ظاہر کر کے بیرون ملک اسمگل کرتے تھے۔ نجی رہائش گاہوں کو اعضاء کے ذخیرہ اور پیک کرنے کی لیبارٹریوں میں تبدیل کیا گیا۔ ملزمان مختلف اسپتالوں سے ہیومن پلیسینٹا خرید کر پروسیسنگ کرتے تھے، پلیسینٹا کو خشک کر کے بیرون ملک اسمگل کیا جاتا تھا۔ وفاقی وزارتوں میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیاں، آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے 23 وزارتوں اور محکموں کی رپورٹ جاری کر دی۔ 1900 ارب روپے کے بیرونی قرضے اور ارکان اسمبلی کی اسکیمیں شامل، بڑے مالی گھپلوں اور پارلیمانی منظوری کے بغیر اخراجات کا بھی انکشاف، سرکاری فنڈز میں خود بدھ کے 2 سنگین کیسز سامنے آئے، آڈیٹر جنرل نے جعلی ادائیگیوں کی نشاندہی کر کے خامیاں بے نقاب کی، 87 ارب کے سرکاری فنڈز بروقت استعمال نہ ہونے سے لیکس ہو گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کمزور نگرانی سے قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچا، غیر استعمال شدہ سرکاری رقوم فوری قومی خزانے میں جمع کرانے کی سفارش، سرکاری اداروں میں احتساب کا عمل مضبوط بنانے پر زور دیا۔ وینزویلا میں خوفناک زلزلے سے اموات کی تعداد 235 ہو گئی، 4300 افراد زخمی، ہزاروں لاپتہ۔ وینزویلا کی وزارت صحت کا کہنا ہے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے، ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ کراکس میں 24 گھنٹے سے زائد ملبے تلے دبی خاتون کو زندہ نکال لیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے عالمی برادری سے وینزویلا کے لیے فوری امداد کی اپیل کی، کہا زلزلے کی تباہ کاریاں وینزویلا کے پہلے سے جاری انسانی بحران کو مزید سنگین بنا سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم کا سینٹرل پولیس آفس کوئٹہ کا دورہ، ڈیٹا کمانڈ اینڈ کمیونیکیشن سینٹر سے عاشورہ کے جلوسوں کا جائزہ لیا۔ آئی جی بلوچستان نے امن و امان کے اقدامات پر بریفنگ دی۔ سرفراز بگٹی نے کہا یوم عاشور ہمیں حق، صبر، قربانی اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کے درمیان مثالی ہم آہنگی امن کے قیام کی ضمانت ہے۔ علماء کی رہنمائی اور سیکیورٹی اداروں کی کاوشوں سے بھائی چارے کی فضا مضبوط ہوگی۔
सूबे हुकूमत ने आशूरा पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए। सूबे भर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए 60,000 पुलिस और रेंजर्स के जवान फराइज अंजाम दे रहे हैं। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कोई मखसूस थ्रेट नहीं, लेकिन दुश्मन हमेशा मौके की तलाश में रहता है। हमें ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहिए जिससे शरपसंदी फैले। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का रेंजर्स कंट्रोल रूम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। कहा आवाम के इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए उलमा की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। जुलूस के मुंतजमीन ने रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारों के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुहर्रम के जुलूसों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए, असरदारों का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। वजीर आला मरियम नवाज एक एक लम्हे की मॉनिटरिंग कर रही हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं जुलूसों की निगरानी के लिए सेफ सिटी कैमरों से भी मदद ली जा रही है। ज़िले अफसरान मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं और सिक्योरिटी यकीनी बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा और शरपसंदी फैलाने वालों पर भी नजर रखी हुई है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। ब्रेंट खाम तेल 3.52% कमी के साथ $72.61 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल 3.6% कमी से $69.33 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। आलमी मार्केट में तेल कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाएं। पेट्रोल 225 रुपए फी लीटर किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का मुतालबा, कहा मईशत का पहिया चलाना है तो पेट्रोल और डीजल सस्ता करना होगा। पेट्रोलियम लेवी का खात्मा करके अवाम को हकीकी रिलीफ दिया जाए। हुकूमत किरायों समेत तमाम अशियाए जरूरिया की कीमतें जंग से पहले की सतह पर लाए। कालादम अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से आजाद जम्मू कश्मीर में इंतशार फैलाने की साजिश पीर बेनकाब। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए असलहा ले जाने वाले इंतशारी कमेटी के अनासर गिरफ्तार। पुलिस जराये का कहना है डडियाल से रावलाकोट असलहा ले जाने वाले 2 अफराद को नाके पर रंगे हाथों पकड़ा गया। मुल्जिमान ने इंकशाफ किया वो इंतशारी कमेटी के शरपसंद सरगना मेहरान, अमान और नाज़म के लिए काम कर रहे थे। नई मुराकिब ने एतराफ किया वो एक्शन कमेटी के रुकन और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे हैं। मसनूई और गैर कानूनी मंशियात की नई इकसाम नौजवानों के लिए संगीन खतरा बन रही हैं। मंशियात का इस्तेमाल फर्द, खानदान और मुआशरे को मुतासर करता है। सिर्फ कानून नाफिज करना काफी नहीं, आगही, तालीम और बहाली पर भी तवज्जो देना होगी। सदर आसिफ जरदारी का मंशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर पैगाम, कहा सोशल मीडिया पर मंशियात को फैशन और कामयाबी की अलामत बनाकर पेश किया जा रहा है। मंशियात से पाक नस्ल की तश्कील के लिए मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने नेटो चीफ का बयान मुस्तरद कर दिया। पेरिस में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा इटली ने ईरान के खिलाफ जंग में कभी हिस्सा ही नहीं लिया। उनके मुल्क ने अड्डों के इस्तेमाल से मुतालिक महज अपने वादों और मुआहदों की पासदारी की, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेटो चीफ को समझने में गलती हुई कि इटली से किस किस्म की परवाजों की इजाजत दी गई थी। दावा किया नेटो चीफ ने अपनी गलती दुरुस्त करते हुए इस बारे में वजाहत भी की है। तारीख में पहली दफा शाही खानदान की टैक्स तफसीलात शाया कर दी गई। शाह चार्ल्स सोम ने गुज़श्ता माली साल में तकरीबन 13 मिलियन पाउंड टैक्स अदा किया। बरतानवी बादशाह कानूनी तौर पर इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स या विरासती टैक्स अदा करने के पाबंद नहीं होते, लेकिन 1990 की दहाई में तय पाने वाले एक रजाकाराना मुआहदे के तहत बादशाह टैक्स अदा करते हैं। यूरोप में सूरज आग बरसाने लगा, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। स्पेन में 4 रोज के दौरान 212 अफराद जान की बाजी हार गए। कई इलाकों में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पेरिस में 24 घंटे के दौरान दिल का दौरा पड़ने के 25 वाकयात रिपोर्ट हुए। फ्रांस भर में 3 साला बच्चे समेत 52 अफराद जान से गए। स्विट्जरलैंड में गर्मी का 80 साला रिकॉर्ड टूट गया। नेदरलैंड्स में रेड अलर्ट जारी। बरतानिया के बेशतर हिस्सों में पारा 36 डिग्री से ऊपर चला गया। शदीद गर्मी के बायस अस्पतालों में कूलिंग सिस्टम बैठने से तिब्बी आलात ने काम छोड़ दिया। गैर हंगामी ऑपरेशंस और स्कैन आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिए गए।
स्वीडन की वजीर यूरोपीय यूनियन के इजलास में 3 माह के बच्चे को साथ ले आई। इजलास के दौरान तकरीर की, बच्चे को भी संभालती रही। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आपको एक अच्छा वजीर और माँ बनने में से किसी एक का इंतखाब करने की जरूरत नहीं, हम दोनों काम साथ कर सकते हैं। इंडोनेशिया में बच्चों के 47 लाख सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। इंडोनेशिया में हुकूमती पाबंदियों के बाद टिकटॉक और यूट्यूब का बड़ा एक्शन। टिकटॉक ने 41 लाख और यूट्यूब ने 6 लाख बच्चों के अकाउंट्स ब्लॉक किए। कवानीन के तहत 16 साल से कम उम्र बच्चों के अकाउंट्स बंद करना लाजमी है। इंडोनेशिया के वजीर मवासलात का कहना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी कवानीन पर सख्ती से अमल करना होगा। पाबंदी का मकसद बच्चों को ऑनलाइन हरासानी और सोशल मीडिया की लत से बचाना है। फीफा वर्ल्ड कप का पहला अपसेट इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट में जगह बना ली। आइवरी कोस्ट, जापान, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया ने भी अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। तुर्की ने आखिरी ग्रुप मैच में अमेरिका को 3-2 से हराकर 24 साल बाद वर्ल्ड कप में पहली फतह हासिल की। आइवरी कोस्ट ने क्यूरासाओ को 2-0 से जेर किया। जापान और स्वीडन का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। नीदरलैंड्स ने ट्यूनिस को 3-1 से हराया। पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया का मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा।